فل جاگ مزین کھڑے راستہ چھوڑ دیں ناظرین، آپ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں مدرسوں پہ اب حکومت جو ہے وہ قبضہ کرنا چاہتی ہے، لیکن مفتی تقی عثمانی صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب ایسا نہیں کرنے دے رہے۔ تو آج مفتی تقی عثمانی صاحب نے کانفرنس کی۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہا، میں مدرسے کبھی بھی حکومت کے قبضے میں جانے نہیں دوں گا، چاہے میری جان بھی چلی جائے۔ یہ آپ لوگ کانفرنس سن لیں۔ تو انہوں نے کہہ دیا کہ 50% مدرسوں کا کوئی ہمیں اتا پتہ نہیں ہے کہ کون چلا رہا ہے، کس طرح چلا رہا ہے۔ کیسے پتا ہوگا جب آپ اس کو رجسٹر نہیں کرتے، جب آپ اس کو بینک اکاؤنٹ نہیں کھولتے، اور جس کے ذریعے آپ کو پتہ چلے کہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں خرچ ہو رہے ہیں۔ یا بتائیے کہ کوئی ادارہ جو ایسا ہو کہ جس کو بینک اکاؤنٹ جس کے بند کر دیا گیا ہو، وہ کس طرح اپنے معاملات کو شفاف رکھ سکتا ہے؟ یہ سلوک ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ کب تک ہم یہ سلوک برداشت کرتے رہیں؟ کب تک ہم مدارس کو ذلیل کرتے رہیں؟ کب تک ہم اس چیز کی ذلت برداشت کرتے رہیں اور اس بات کے دائرے سہتے رہیں کہ یہ پتہ نہیں چلتا کہ کون چلا رہا ہے ان کو، اور یہ دائرے سہتے رہیں کہ رجسٹر نہیں ہوتے؟ اس لیے آج ہماری اس اجلاس کے اندر یہ طے کیا گیا ہے کہ ہم اپنے وجود کے تحفظ کو اور دینی مدارس کو برقرار رکھنے پر اور ان کی آزادی اور خود مختاری برقرار رکھنے پر ہم سب ایک پیج پر ہیں۔ اسی بیان کی آڑ میں اگر دوبارہ کہیں آپریشن شروع ہوتا ہے مدارس سے، تو کیا لاہ عمل کیا ہوگا؟ دیکھیے آپریشن بھی کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ ایسی سخت جان ہے کہ ان کے خلاف جو آپریشن کرے گا وہ 10 مرتبہ سوچے گا، 1000 مرتبہ سوچے گا، تب اس کو ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ آپریشن کرے مدرسوں کے خلاف۔ سب سے اہم شخصیات سے آپ کی بات چیت ہو گئی ہے اور پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو ریاست کون چلا رہا ہے؟ یہ پوری قوم کا سوال ہے، یہی سوال ہمارا بھی ہے۔ جب ہمارے بارے میں یہ کہا گیا کہ 50% مدارس کا پتہ نہیں کون چلا رہا ہے، فوراً میرے ذہن میں جو بات آئی وہ یہ کہ یہاں یہ بھی بتا دیں کہ ملک کون چلا رہا ہے، وہ بھی پتہ ہے یا نہیں پتہ؟ عثمانی صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے جیسے فرمایا کہ آپ کی مختلف بار تمام حکام سے ملاقات ہوئی، عسکری جو ہے حکام ان سے بھی رابطہ آپ کا ہوا، آپ کی سنوائی کہیں نہیں ہو رہی، آپ سے بات کی جاتی ہے، اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا۔ دوسری جانب اگر آپریشن کی صورتحال بنتی ہے تو کیا تصادم کی طرف صورتحال نہیں چلی جائے گی؟ دیکھیے، ہم تصادم چاہتے ہیں، ہم آخر وقت تک اس بات کی کوشش کرتے رہیں کہ تصادم کی نوبت نہ آئے، لیکن جب کسی کو اتنا دبائے کہ اس کے بعد کوئی راستہ نہ رہے، تو ہمارے پاس ایک سودا کا شعر ہے، پتہ نہیں آپ نے سنا ہے کہ باغی اگر نرگیل سگا سر پر ہو سکا تو وہ ہم اس پر بات مجبور ہو سکتے ہیں، کیا کریں؟ اگر کوئی ہماری سرمائی نہیں ہوتی تو پھر ہم نہیں چاہتے کہ رسال ہو، لیکن اگر ہمیں مجبور کیا گیا اور دماغ سے لگایا گیا تو پھر اس کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ ہم بھی اپنا سر کھولنے کے لیے میدان میں آئیں۔